آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی اصل فکر بنا لیا. دنیا کو کیا بنا لیا؟ اصل فکر. شہرت، دولت. یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ شہرت کا حصول غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا، بولو نا بھائی، غلط ہے. نہ نہ نہ، یہ شریعت نہیں کہہ رہی. دولت کو کامیابی سمجھنا کیا ہے؟ ارے بھائی بولتے کیوں نہیں؟ اگر دولت کامیابی ہوتی تو اللہ کے سب سے محبوب انسان اس کائنات میں، اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کائنات کے سب سے محبوب ترین انسان دنیا کے سب سے غریب اور مسکین ترین انسان تھے. نہیں آ رہی بات؟ سب سے کیا تھے؟ مسکین. چولہا ہی نہیں جلتا گھر میں. بعض چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، میں حیران ہوتا تھا کہ خود کیوں نہیں ان کو استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کی ترغیب دی، مگر خود کبھی سفید پہنا، کبھی رنگین پہنا، ہر طرح کے کپڑے پہنے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آپ نے ترغیب کیا دی ہے بھئی، سفید رنگ کو پسند کیا. کیوں پسند کیا؟ اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. سفید رنگ صاف ہوتا ہے. سفید رنگ کیا ہوتا ہے؟ صاف. رنگین کلر میلا ہوگا پتہ نہیں چلے گا. سفید کلر پہ ایک معمولی سا داغ بھی، تو سفید کلر صفائی ستھرائی کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں، بھی اس کو رہنے دے. تو لیکن آپ نے ہر طرح کے کپڑے استعمال کیے. وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ صرف سفید رنگ خریدیں. جو آ گیا پہن لیا، گزارا چلاؤ. اب اس تجسس میں نہیں رہو کہ نہیں جی سفید ہی ملے گا تو بھائی جو ہے پہن لو، بس صحیح ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو آ گیا ٹھیک ہے بھائی، کھانا ملا کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روزہ ہے. تو سب سے محبوب ترین انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیسہ ہی نہیں تھا. شہرت بھی بعد میں ملی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کے چلے ہیں تو اس وقت تو آپ کی شہرت سے میری مراد عزت میں بظاہر کمی آئی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ شہرت مل گئی، لیکن کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان، بولو بھائی، نہیں لایا؟ تو کیا وہ اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے؟ نہ ان پیغمبروں کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کو عزت ملی، نہ ان کو شہرت ملی. قرآن میں تو بہت کم پیغمبروں کے نام ہیں، زیادہ تر پیغمبر قرآن میں مذکور نہیں ہیں. ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور انہیں قتل کر دیا گیا. لیکن نبی سے زیادہ کوئی بھی کامیاب، بولو بھائی، نہیں ہو سکتا. نبی سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو جب آپ کرائیٹیریا اس دنیا کو بنا لیتے ہیں نا کامیابی ناکامی کا، تو آپ کے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. پھر فرعون بڑا کامیاب تھا. آپ کہیں کہ فرعون کیسے کامیاب تھا؟ وہ تو آخر میں غرق ہوا نا. تو آخر میں تو سبھی مرتے ہیں بھائی. ابے بھائی لاسٹ میں تو چاہے وہ فرعون اگر نہیں بھی غرق ہوتا تو لاسٹ تو یہی ہونا تھا، یہ تو ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا. کیا اگر اس زمانے میں ٹرک ہوتا، یا کسی جراثیم سے مر جاتا، کینسر سے مر جاتا. ارے بھائی فرعون کو تو ہم کہتے ہیں نا ناکام ہو گیا. وہ تو اللہ نے اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ مر گیا. اگر مرنا ناکامی تھی تو مرے تو ایسے لوگ بھی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی تو موت واقع ہوئی ہے. ارے بھائی سلیمان علیہ السلام بادشاہت تھی بڑی زبردست، لاٹھی ہاتھ میں لے کر
جنات سے تعمیر کروا رہے ہیں، اور تعمیر کے دوران آپ کی موت واقع ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. جب لاٹھی گری ہے زمین پہ اور آپ زمین پہ گئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی. تو اگر ہم فرعون کو اس لیے ناکام کہیں کہ سمندر میں مر گیا، تو سمندر میں تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی غرق ہوئے ہیں. جو اتا ترک ہے نا، ترکی کا بادشاہ، اس نے تو ترک کے سارے علماء کو سمندر میں غرق کر دیا تھا. تو کیا وہ بھی معاذ اللہ فرعون کی طرح ہم کو قرار دیں گے؟ الحمدللہ کچھ آ رہی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے نا کہ بھئی آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو نہ تو اللہ کی نظر میں شہرت کامیابی ہے، نہ اللہ کی نظر میں دولت کامیابی. ہم جب کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کے فلاں فلاں خاص علامتیں، تو ہماری نظر میں کامیابی کا مطلب یا تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا جس کو شہرت ملی، وہ سائنٹسٹ نہیں جس کو شہرت نہیں ملی. حالانکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی ہے، کیش کسی اور نے کرا لیا. بھائی جتنے سائنسدان دنیا میں گزرے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ ان کی محنت ہو سکتا ہے کسی اور کی محنت کو انہوں نے کیش کرایا. یہ تو سب کچھ چوری چکاریاں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. ڈاکومنٹری ایک دیکھ رہا تھا میں، اس میں دکھایا ہے کہ مگرمچھ نے، وہ کسی نے شکار کیا نا، کسی جانور نے، شیر نے یا چیتے نے شکار کیا، بڑی محنت سے بیچارے نے شکار کر کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے. مگرمچھ صاحب آئے، منہ کھولا اور پورا شکار، بولو بھائی، لے گئے. وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے، مگرمچھ نظر بھی نہیں آتا پانی کے اندر جانے کے بعد. تو محنت کسی اور نے کی، کھا کوئی اور رہا ہے. تو جیسے یہ دنیا میں جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں بھی مگرمچھ، بولو بھائی، ہوتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ٹیکنیکل فالٹ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. شہرت کو کامیابی، عزت کو کامیابی، اور خود سکون کے حصول کو مقصد بنا لیا، تو اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا. شہرت کامیابی ہوتی تو بہت سے پیغمبر ہیں جن کے نام کوئی جانتا ہی نہیں. مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہوتی تو پیغمبروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. مگر ان پیغمبروں کو ان کی قوم نے یہ کام نہیں کرنے دیا اور ان کو قتل کر دیا. وہ اپنا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی دعوت لے کر آتا جو قوم کے خلاف ہو رہی ہوتی، وہ قوم اس کو کیا کر دیتی؟ قتل کر دیتی. لیکن حقیقت میں کامیاب وہی پیغمبر ہوئے ہیں، وہی لوگ کیا ہوئے. تو اس لیے بات یاد رکھو کہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو لوگ کامیابی سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اصل بنا لیا. دیکھو یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا کی فکر چھوڑ دی، نہ نہ نہ، یا دنیا کی فکر کی. دنیا کی فکر تو کرنی ہے. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ سفر میرا اچھا گزرے. وہ سفر کو مقصد بنائے تو بھی بے وقوف، سفر کو اچھا گزارنے کی فکر نہ کرے تو بھی بے وقوف. اسلام انہی دو حماقتوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے. نہ اس طرف حماقت کی طرف جائیں اور نہ اس طرف. جبکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو جو سکون کا نسخہ بتا رہے ہیں اس میں اس دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں. سفر کبھی بھی مقصد، بولو بھائی، نہیں ہوتا. سفر کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو کیا بنایا. من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اصل فکر بنا لیا کہ یار دنیا میں نے کیا بننا ہے، ایک کامیاب انسان بننا ہے دنیا میں. تو اللہ فرماتے ہیں، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر و فاقہ کو اس کے نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں.
یہ نہیں بتایا نبی نے کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں، نہ 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 نہ. کتنے لوگ دنیا کو مقصد بناتے ہیں مگر فقیر. بولو نا یار، کیسا بلاغت والا کلام ہے. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقر اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے. کھرب پتی ہو کے بھی اس کو کیا لگے گا کہ یار کہیں یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے. دولت سے جو ایک مقصد ہوتا ہے نا، راحت، سکون، تسلی، یار کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ چیز پیدا. یار بولا کرو اللہ کے بندو، یا تو میں شاید مجھے کچھ ہو گیا پتہ. ابھی ایبٹ آباد میں بیان ہوا، لوگ اتنا ماشاءاللہ بول رہے تھے، ان سے بولو بولو تو بولتے تھے. یہاں کی ہوا میں شاید ایسی کوئی نمی ہے جس کی وجہ سے طبیعتوں میں سستی پیدا ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کانت دنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، فقر اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے. اتنا پیسہ بینکوں میں جمع ہو گیا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا، پتہ ہے بھائی میں اگر یہ نوٹ بھی چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دوں تو بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اس کو لگے گا کہیں ختم نہ ہو جائے. یہ کھٹکا اس کو ہمیشہ کیا کرے گا؟ یار کہیں ختم نہ ہو جائے. تبھی تو کتنی انشورنس کرواتے ہیں. گلوکار اپنے گلے کی انشورنس کروا رہا ہے کہ یار آج میں گانے گا گا کے کما رہا ہوں، کہیں میرا کل گلا بند نہ ہو جائے. یہ کھٹکے ہی تو ہیں اور کیا ہے. پریشان. اور بہت کچھ ہے، انشورنس تو پتہ نہیں کس کس چیز کی ہو رہی ہے. تو ہر وقت کھٹکا، ہر وقت کیا ہے؟ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، آنکھوں کے سامنے اللہ کیا کر دیں گے؟ فقر و فقر. اور آگے فرمایا وفرق علیہ شملا، اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے. یار یہ بھی میرا ہدف ہے، یہ بھی ہدف ہے، یہ بھی ہدف ہے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی میں یہ بھی سیکھ لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی مجھے حاصل ہو جائے. جب انسان کی فکریں بہت زیادہ ہوں تو ٹینشن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ جب دنیا مقصد ہے تو دنیا میں کامیابی کے لیے شہرت بھی چاہیے، کیا خیال ہے؟ عزت بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے. ارے بھائی بولو نا یار، مجھے تو لگ رہا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو. خام خواہ میں بیٹھ کے میں فضول باتیں کر رہا ہوں، آپ لوگ تو پہلے سے اتنے نیک ہیں. شہرت بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بیوی بھی اپنے مطلب کی چاہیے، کیا خیال ہے؟ بچے بھی اپنے دو ہوں، دو سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک ان میں لڑکا ہو اور ایک کیا ہو؟ لڑکی ہو. جبکہ ہمیشہ ایسا ذہن بنایا ہوا تھا دو ہو، پہلا بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی، پھر بیٹی ہو گئی. ٹینشن میں آ رہا ہے یار یہ کیا مسئلہ ہے. ہم نے تو سوچا ہوا تھا ایک لڑکا، کیونکہ فیملی پلاننگ والے جو ایڈورٹائز دکھاتے ہیں اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن عملاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو اپنی مرضی سے دے دے. وہ بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، پھر لڑکے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہو گئیں. تو یہی ہو رہا ہے. یہ فیملی پلاننگ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. کیونکہ جن کے لڑکا ہو گیا وہ تو روک لیتے ہیں، لڑکا نہیں ہوا تو لڑکے کی لالچ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ فیملی کو بڑھاتے ہیں. لڑکے 2 سے زیادہ نہیں ہو رہے اور لڑکیاں 6 7 گروتھ ریشو. شادی پھر بھی ایک ہی کرنی ہے تو معاشرہ اور تباہ ہو رہا ہے. جب خدا کے اللہ کے قانون کے خلاف چلو گے. ہندوؤں نے اس کا حل پتہ کیا سوچا ہے؟ ہندوؤں میں فیملی پلاننگ ہے مگر پھر بھی لڑکے زیادہ ہیں لڑکیاں کم، کیونکہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ اس ظلم کے خلاف عدالت میں کیس دائر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ لڑکیاں ماں کے پیٹ میں ہی دم گھٹ کے مر جاتی ہیں. لیکن اللہ کا قرآن کو آپ عظمت کو سلام کریں، اللہ نے ان لڑکیوں کا کیس ابھی سے دائر کر دیا ہے. فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کی عدالت جب قائم ہوگی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا. کیونکہ یہ عربوں میں بھی رسم تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے تھے. آج ہندو ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہا ہے، چائنیز ماں کے پیٹ میں اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا حساب قیامت کے دن میں لوں گا. باپ سے ماں سے پوچھوں گا، اس لڑکی میں جان ڈال کے اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی کیس کرنے والا نہیں ہے. ماں حمل ضائع کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ حمل پوچھے گا.
حمل خود پوچھے گا وہ قیامت کے دن. اللہ اس کو ہاتھ پاؤں دے کر اس کو کھڑا کریں گے عدالت کے کٹہرے میں. کیا جرم ہوا تھا کہ تیری ماں نے تجھے قتل کر دیا؟ تو وہ قتل کر دیتے ہیں اس لیے ان کے ہاں گروتھ ریشو نہیں بڑھ رہا. ہم مسلمان ہیں, ہم اس قتل کو حلال نہیں سمجھتے, لہذا ہم اگر فیملی پلاننگ پر عمل کریں گے تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, اور یہ وہ نیچرل ریشو نہیں ہوگا جو قدرت چاہتی ہے. اور جب قدرت کے کام میں گڑبڑ ہوگی تو اجتماعی سطح پہ اس کا نقصان ہوگا, جو ہو رہا ہے. یہ ایک دلیل بھی کافی ہے فیملی پلاننگ کے نظریے کے غلط ہونے کی, اور درجنوں باتیں ہیں اس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ فرق علیہ شملا, اللہ اس کی فکروں کو کیا کر دیں گے؟ بکھیر دیں گے. یار یہ بھی مل جائے, بال بھی کالے ہو جائیں, ہے بھائی, اسکن بھی اچھی ہو جائے, پیٹ بھی کیا ہو جائے, کم ہو جائے, بیوی بھی کیا بن جائے, نیک. عورت چاہے گی میرا شوہر بالکل ایسا ہو میرے ریموٹ کنٹرول کی طرح, جب میں بٹن دباؤں گھر سے باہر نکلے, ایگزٹ کا بٹن دبایا نا ریموٹ کنٹرول پہ, میاں کمانے کے لیے چلا گیا. انٹر کا بٹن دبایا, ایک دم جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے انڈے لیتا ہوا, جو انڈوں کا میسج بھیجا تھا نا واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, وہ انڈے لیتا ہوا واپس آ جائے, بھولے نہیں. ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے بھائی, جب بھی جاتے ہیں میسج آتا ہے واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا, تو ہم تو وہی بتائیں گے نا جو ہمارے ساتھ, جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم تو وہی شیئر کریں گے نا آپ کے ساتھ. تو ساس کیا ہو جائے, بالکل ایک دم نیک بن جائے, میری ماں سے بھی اچھی بن جائے, بالکل اپنی خدمت نہ کروائے مجھ سے, میں 12 بجے تک سوؤں مجھے اٹھنے کا نہ کہے, اور مجھے خود سے کہے کہ بیٹی تم اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں جا کے رہو, خود سے کہے. ایسی ساس چاہیے, کبھی بھی مجھ سے ملنے گھر میں نہ آئے. اور ساس کو بہو ایسی چاہیے 24 گھنٹے پانی لے کے میرے سامنے کھڑی رہے, چائے کا پوچھے. تو شوہر کو بیوی ایسی چاہیے کہ جب جو بولو فوراً کیا کرے وہ, جی حضوری آپ میرے سرتاج ہیں, بتائیے. ایئر ہوسٹس کی طرح ہو, بٹن دباؤ فوراً آ جائے, اور ایکسکیوز بھی کرے. غلطی کیے بغیر ایئر ہوسٹس کوئی غلطی نہیں کر رہی ہوتی, پھر بھی کیا کرتی ہے, ایکسکیوز می کہتی رہتی ہے نا بار بار, حالانکہ وہ غلطی نہیں کی ہوتی. آپ بھی غلطی کریں تو ایکسکیوز کون کرتی ہے, ایئر ہوسٹس کرتی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, وہ جہازوں میں جب جاتا ہے نا, کہ یار میری بیوی تو ابھی گھر جاؤں گا تو دیکھو صلواتیں سنائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صحیح ہو جائے آپ کا, آپ کے امپلائز سارے آپ کے فرما بردار ہو جائیں, ایک ایک چیز سیٹنگ پہ آ جائے, تو یہ اللہ کیا کریں گے, اس کی فکروں کو, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, پیسہ بھی آ جائے, غربت کا امکان بھی ختم ہو جائے, بحریہ ٹاؤن میں 5-6 پلاٹ بھی ہو جائیں, اور اس میں بننا بھی شروع ہو جائے مکان, اور جو ایک پلاٹ بیچنے کے لیے خریدا تھا وہ ڈبل قیمت پہ بک بھی جائے. کیا کیا فکریں لوگوں نے لے کر پالی ہوئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو, کیا گنجے کے سر پہ بال آ جائیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. 40 سال کے بعد بال گرنا شروع ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں یہ لگاؤ تو وہ آئیں گے, کیا کیا چیزیں سرچ کر کے, وہ بھائی نہیں ہوئیں گے, اب نہیں ہوتے, اب 40 سال ہو گئے, اب گئے, اب واپس, اب تو شکر کرو جتنے رہ گئے ہیں, ان کو بچانے کی فکر کرو آہستہ آہستہ, یہ بھی. اور پھر ابھی بالوں کی فکر چھوڑ کے تھوڑے دنوں میں دانت پہ آنے والے ہو, دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. مسکرانے کے لیے کسی سے دانت ادھار لینے پڑیں گے. آپ بتی سی لگا کے مسکرایا, اور اب یہ جو فنکار اداکار لوگ ٹیلی ویژن پہ بوڑھے آتے ہیں نا, یہ بتی سی ادھار لے کے آتے ہیں کسی سے, کہ یار یہ تھوڑا سا مسکرانا ہے ٹی وی میں جا کے, آپ کو پھر واپس کر دوں گا میں, ٹھیک ہے, مسکرانے کے بعد. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کے حصول کی کوشش نہ کریں, یاد رکھو, یہ نہیں کہہ رہا کوئی گنجا ہے تو سر پہ بال اگانے کی کوشش نہ کرے, یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی نافرمان ہے تو فرما بردار کی کوشش نہ کرے, نہ نہ نہ, اس کو اصل فکر بولو بھائی نہ بنائیں. بھائی چل گیا صحیح ہے, نہیں تو ایسا ہی صحیح ہے, بال اگائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحت بن گئی ٹھیک ہے, نہیں بنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی. انڈین کے بھی میرے پاس بہت کالز آتی ہیں نا, تو انڈیا کی جو لینگویج ہے نا مختلف علاقوں کی مختلف ہے, تو بعض ایسے بولتے ہیں ٹینشن لینے کا نہیں ہے,
ٹینشن. تو مجھے یہ لب و لہجہ بڑا اچھا لگتا ہے تو میں بولتا ہوں. بولے تو بھی بولتے ہیں, بولے تو مفتی صاحب بولے تو, میں نے کہا میں تو بولا تو ہوں ابھی. پہلے مجھے نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, پھر پتا چلا وہ بولے تو کا مطلب یہ اس کا, یعنی وہ پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جیسے ایک نے پوچھا خلا بولے تو, یعنی خلا کیا ہوتا ہے, پھر میں نے بتایا کہ خلا یہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو فکریں بولو بھائی نہیں بنانا. آخرت کو اصل بنا لیا بیگم, ٹھیک ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو صحیح ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار, کیا خیال ہے؟